اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے دین کیا چیز ہے، دین کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے۔ بھائی اگر مثال کے طور پہ ولیوں کا ذکر کرنا شرک ہے، ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں جانا شرک ہے، ولیوں کے ساتھ جو ہے اچھے ادب والے القابات کا استعمال کرنا شرک ہے، تو پھر آپ نعوذ باللہ من ذالک جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ولیوں کا ذکر بڑی شان سے کر رہا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا ذکر خدا ہو کے قرآن میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہا، جنات سے کمپیر کر کے کر رہا، واہ جن سے کمپیر کر رہا ہے، بولے جنات کی قوت کا یہ عالم ہے، میرے ولی کی قوت کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہو کے قرآن پاک کے اندر ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے، پھر خدا سے پوچھو بھائی، جب تو خدا ہے تو تعریف کا حقدار ہے، تو پھر خدا ہو کر تو نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ عبادت اور محبت، اس کو ذرا یاد رکھ لیجئے، یہ دو چیزوں کو یاد رکھ لیے تو زندگی بھر وہابی نہیں بنتے۔ واہ واہ واہ۔ عبادت کو محبت میں، محبت کو عبادت میں ملا دیے تو وہابی بن جاتے۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، محبت خدا کے محبوبوں سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، عروس کرنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، انگوٹھے چومنا، سلام پڑھنا، فاتحہ دینا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، میلاد کا جلوس نکالنا، میلاد کی فاتحہ کرنا، یہ سارے اعمال عبادت نہیں ہے، محبت ہے۔ واہ واہ۔ کیا ہے ذرا بولیے، زور سے بولیے۔ اور محبت میں کبھی شرک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبت میں شرک نہیں ہوتا، محبت میں شرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی آیا حضرت فیض الملک شاہ داتار کی بارگاہ میں، پوری پیشانی ٹیک دیا، نیچے منڈی اوپر پیراں کرا، بھی تو شرک نہیں ہوتا، واہ۔ شرک نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیچارہ کر رہا ہے، کسی وجہ سے کر لیا، کم علمی کی وجہ سے کر لیا، کم عقلی کی وجہ سے کر لیا، شرک نہیں ہوتا۔ کیونکہ شرک نیچے منڈی اوپر پیراں کرنے کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی آیا درگاہ کے ساتھ گول گول پھرتے، ہمارے سنیاں خطرناک کاما کرتے رہتے ہیں، ارے نکو کرو رے بڑے بھائی، سیدھا فاتحہ پڑھ کے جا، بولے تو نہیں سنتا، اس کو وہ گول پھرے تک اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ درگاہ پہ آتا، گول پھرتا گول پھرتا گول پھرتا، پورے 7 چکر لگاتا، اس کو جب جا کے ٹھنڈک پڑتی، ہاں اب میں حضرت کو زیارت کر لیا، حالانکہ اس کو فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، مگر گول پھرنا آتا وہ درگاہ پہ جا کے ٹنگ بول کے جو ٹکاتا سر، اور بعض تو اتنے خطرناک کرتے، سر ٹکائے تو بھی اس کو سکون نہیں ملتا، چادر اٹھا کے منڈی اندر ڈال دیتا، تب جا کے اس کو سکون ملتا۔ اب اجمیر شریف میں دیکھے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک سے ایک حرکتیں ہوتے رہتے لوگوں کے۔ خدا کی قسم، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم لوگ نہیں بول رہے ہمارے سنیاں ایسے حرکتیں نہیں کرتے، نہیں بولے، ہم تو بولے ڈبل کرتے بول رہے، ہم ڈبل کرتے، ہمارے سنیاں تو عجیب و غریب حرکت کرتے رہتے درگاہوں کو آکے، مگر خدا کی قسم کوئی حرکت کا نام شرک نہیں ہے۔ کوئی نیچے منڈی کرنے سے، چادر کے اندر منڈی ڈالنے سے، حضرت کی مزار چومنے سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک بولیے نہیں ہوتا۔ اجی آپ لوگ درگاہ والے شہر میں رہتے، ذرا مسئلے کو معلوم رکھنا ضروری ہے، تمہاں کو دیوانے باتاں بنا کے انہیں لے کے چلے جا رہا، تو تم کو یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو تمہیدی طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، مسئلے کو سمجھو، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت، جبکہ یہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ طریقہ بھی نہیں ہے، انہیں الٹے سیدھے کاما کر رہا، درگاہ کو آکے نئے نئے آئٹمہ پیش کر رہا، پھر آپ بول رہے ہیں شرک نہیں ہے، انہیں بول رہا شرک ہے۔ قصہ کیا ہے؟ مسئلے کو سنو مسلمانوں، شرک عمل کا نام نہیں ہے،
کسی کے پیر پڑنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے پیروں کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا، درگاہ کے گول پھرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ہاتھوں پہ چلا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا، شرک کسی عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے۔ واہ 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 شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک جو ہے ٹوپی اتارنے سے، ٹوپی پہننے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی درگاہ کو بھی نہیں گیا، مدینے کو بھی نہیں گیا، کسی بارگاہ میں مزار پہ بھی نہیں گیا، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے دیوان خانے میں، اپنے صوفے پہ بیٹھ کے یوں بیٹھا اور سوچ رہا ہے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ انہیں کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ انہیں بنا لیا ایسا منحوس عقیدہ کہ اللہ کے ولی کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ مگر خدا کی قسم سن لو، میرے مصطفیٰ نے اس امت پر اتنی محنت کی ہے کہ یہ امت غوث اعظم کو غوث اعظم ہی کہتی ہے، خدا نہیں کہتی۔ خدا کا محبوب کہتی ہے، خدا کے برابر نہیں کہتی۔ خدا کا پیارا ولی کہتی ہے، خدا کے جیسا نہیں کہتی، کیونکہ مصطفیٰ نے اس امت کو سکھا دیا خدا تو ایک ہے جو سب ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہر نبی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، مگر میں اس دنیا سے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضور نے کہہ دیا میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ بحمد اللہ تعالی ہم حضرات جو آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم غریب نواز کو غریب نواز مانتے ہیں مگر خدا نہیں مانتے۔ اب ایک عقیدہ دیتا ہوں راجستانی بھائیوں، ذہن میں رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو تعریف کرنا ہو کریے، خدا کی قسم میرا نبی ہر تعریف کا حقدار ہے۔ بے شک، حق حق حق۔ صرف 3 چیزیں حضور کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں مت بولیے، صرف 3 چیزیں۔ میرے آقا کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں صرف 3 چیزیں مت بولیے، باقی کا جو بولتے ہیں بولیے۔ نبی ہر تعریف کا حقدار ہے۔ بے شک۔ آپ پوچھیں حضرت وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، حضور خدا نہیں ہے، حضور کو خدا مت بولیے، حضور کو خدا کے جیسا مت بولیے، حضور کو خدا کے جیسا مت بولیے۔ تیسری چیز، حضور کو خدا کے برابر مت بولیے۔ بس حضور یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، باقی کی ساری عظمتیں جو ایک بندے کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری عظمتیں ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات رسالت میں وہ ساری چیزیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں۔ حضور بندے ہیں اور سارے بندوں کے سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور میں ہر وہ چیز جمع کر دی ہے۔ خدا کی قسم کوئی چیز حضور میں نہیں ہے، حضور میں یہ نہیں ہے، یہ جیسے جاہلوں کا پکارا ہے، حضور میں علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور میں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، حضور خبر کے بارے میں نہیں جانتے، محشر میں کیا ہونے والا ہے نہیں جانتے۔ یہ سارا بکواس بدعقیدگی پر ڈیپینڈ ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ ایمان کی آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر اس خوبی کا مالک بنا دیا جو خوبی ایک بندے کے اندر جمع ہو سکتی ہے، جو ایک بندے میں جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دی۔ تو الغرض پیارے دوستو، شرک جو ہے عمل کا نام، زور سے بولے،
عمل کا نام شرک جو ہے عقیدے کا نام ہے. کوئی یہ کہے حضرت فیض الملک صاحب اللہ کے جیسے ہیں، یا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے اللہ کے برابر ہے، یہ شرک ہے. اور میں تو الحمدللہ ہوش میں ہیں، ایمان کی کیفیات سے بہرور ہے. اگر ہم میں سے کوئی گناہگار، خطاکار، سیاکار، بد سے بدتر ہو، ساری گناہ اس کے اندر موجود ہو، ویسے گناہگار، خطاکار، سیاکار جو کئی مہینوں تک مسجد کو، نماز کو نہ آتا ہو، جس کا تعلق نیکی سے کوئی کروڑوں میل دور تک جڑا ہوا نہ ہو، ویسے بدکار، سیاکار، گناہگار کو بھی اگر لا کر اس بارگاہ کے سامنے، درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کو بھی پوچھو کہ بتائیے کون ہے، تو وہ شخص بھی یہی بولے گا یہ اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی یہ اللہ ہے نہیں بولے گا، اللہ کے جیسے ہے نہیں بولے گا، اللہ کے برابر ہے نہیں بولے گا. وہ سینکڑوں میل، کروڑوں میل دور، دین سے دور رہنے والا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے ولی بولنا شرک نہیں ہے، یہی دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی دین ہے. اللہ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کیا. بھائی دیکھو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم خدا کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے لا شریک ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کے الہ ہونے کی عظمت بیان کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ خدا ہو کر قرآن شریف میں ایک دو مقامات پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. کہیں ولی کی کرامت کا ذکر کیا، کہیں ولی کے اخلاق کا ذکر کیا، کہیں ولی کے چلے کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی راتوں کی عبادت کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے اخلاق کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی ماؤں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے باپ کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے بیٹوں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی آل کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے خاندانوں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے اخلاق کا ذکر کیا. ارے سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت ولیوں کا ذکر. ارے حد تو یہ ہے، اللہ جب قرآن اتار رہا ہے تو قرآن کو مولا نے سورتوں کی شکل میں اتارا. کہیں سورہ بقرہ ہے، کہیں سورہ نساء ہے، کہیں سورہ بنی اسرائیل ہے، کہیں سورہ زمر ہے. اس طریقے سے اللہ نے سوروں کی شکل میں قرآن کو اتارا. مگر اے مسلمانوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے اسی سورتوں میں اللہ نے ایک سورت ایسی اتاری ہے جس کا نام اللہ نے اپنے ولی کے نام سے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں ایک سورت ولی کے نام سے نازل ہوئی ہے. آپ پوچھیں حضرت قرآن میں ولی کے نام سے سورت؟ جی ہاں، قرآن میں ولی کے نام کی سورت ہے. 21واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، سورہ لقمان ہے. سبحان اللہ سبحان. کیا ہے ذرا زور سے بولیں؟ سورہ لقمان. سورہ، زور سے بولے سورہ. یہ جو حضرت لقمان ہے نا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کوئی پیغمبر نہیں، حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، حضرت لقمان کوئی پیغمبر نہیں ہے، حضرت لقمان کوئی رسول نہیں ہے. حضرت لقمان ایک ولی کا نام ہے. یہ اپنے دور کے بڑے ہی متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، اور اللہ نے ان کو حکمت کی دانائی سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ سبحان. حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا. آپ اندازہ کیجئے پیارے دوستو، سورہ لقمان اللہ ولی کے نام کا سورہ اتار رہا ہے. یہ ولی کے نام کا سورہ ہو گیا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور سن لو نوجوانوں. اللہ نے پیغمبروں میں صرف نبوت اللہ نے مردوں کو دی ہے، رسالت اللہ نے مرد ذات کو دی ہے، عورتوں کو رسول نہیں بنایا. لیکن جب بات ولایت کی آئی تو اللہ نے ولایت مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی عطا فرمایا ہے. اللہ نے ولایت کی شان سے
عورتوں کو بھی نہیں، عورتوں کو محروم نہیں کیا، بلکہ عورت کو بھی ولایت کی شان سرفراز کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے نام سے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی۔ اور آپ پوچھ لے علماء سے، مریم کوئی پیغمبر نہیں ہے، مریم کوئی رسول نہیں ہے، پھر کون ہے؟ مریم، حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ کیا ہے اللہ کی؟ زور سے بولیں۔ ولیہ ہے۔ اللہ نے ولی کے نام کا بھی سورہ اتارا، ولیہ کے نام کا بھی سورہ اتارا۔ اب آگے چل کے دیکھیے، اللہ نے ولیوں کی آل کے نام سے بھی سورہ اتارا۔ نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ولی ہے تو ولی کی بھی عزت کرتے ہیں، ولی کے بچوں کی بھی عزت کرتے ہیں، غوث اعظم کی بھی عزت کرتے ہیں، غوث اعظم کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، غریب نواز کی عزت کرتے ہیں، غریب نواز کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں حضرت یہ ولیوں کے بچوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ تو جواب سنو، ہمیں ولیوں کے بچوں کی آل کی عزت کرنا ہمارے باپ دادا نے نہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید نے ہم کو سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف کے اندر 3 بڑی سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ بقرہ، دوسری سورت سورہ نساء، تیسری سورت سورہ آل عمران۔ یہ آل عمران کیا ہے؟ عمران کی آل، عمران کی نسل، عمران کے بچے، ان کے نام سے سورت نازل ہو رہی ہے۔ یہ حضرت عمران کون ہے جن کی آل کے نام سے سورت نازل ہو رہی ہے؟ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ عمران کسی پیغمبر یا نبی کا نام نہیں، یہ اللہ کے ولی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ولیوں کی آل کے نام سے سورہ نازل فرمایا۔ قرآن ہے بھائی۔ اگر کوئی آدمی اپنی دکان کا نام حضرت فیض الملک کرانہ اسٹور رکھتا ہے، اگر کوئی رکھتا ہے کہ غوث اعظم نام سے اگر کوئی اپنی ہوٹل چلاتا ہے یا کوئی اور کاروبار کرتا ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھ دیا غوث پاشا، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات؟ بس غوث 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 اللہ۔ ڈارلنگ چپ بیٹھو، تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہے، بے وقوف بننے کے باتیں کر رہے تم۔ یاد رکھو، کسی ولی کے نام اپنے بچوں کے نام کی طرف منسوب کرنا، اپنے بچوں کے نام کسی ولیوں کے نام کی طرف منسوب کرنا، اپنے بچوں کا نام ولیوں کی نسبت سے رکھنا، خدا کی قسم یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ارے جب خدا ہو کر اپنے کلام قرآن مجید کی سورتوں کے نام ولیوں کے نام سے رکھ سکتا ہے، تو ہم غلام ہو کر اپنے بچوں کے نام ولیوں کے نام سے منسوب کر کے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن۔ کیوں نہیں رکھ سکتے بھائی؟ یہ کہاں کا تم نے فلسفہ بنا لیا؟ اس لیے بازو والوں کو دیکھو، ان کے بچوں کے نام کیا؟ عبد الرحمن، عبد الجلیل، عبد الغفور، عبد الرحیم۔ اوکے بھائی، ویری گڈ، نو پرابلم۔ مگر کوئی بیچارہ اگر خواجہ پاشا رکھ لے، غفور پاشا، غوث پاشا رکھ لے، تو اس میں جھگڑے کی مت کر بھائی۔ اللہ کے نام کی طرف بھی اپنے بچوں کے نام منسوب کیے جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے ناموں کی طرف بھی اپنے بچوں کے ناموں کی نسبت دی جا سکتی ہے، تو پھر اولیاء اللہ کے ناموں کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب آگے چلیے، ایک بڑی عظیم بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ ذہن کھل جائیں گا۔ بھائی قرآن جو ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ بولو جی بھائی، ہائبت ہو رہی ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کی تو ہر بات خدا کی قسم بے مثل و مثال ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو کائنات کے قیامت کی صبح تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے۔ بے شک۔ اب ذرا دیکھیے، نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیہ کے نام کا سورہ، نہ ولی کے بچوں کے نام کا سورہ، نہ صرف ولی کے بچوں کے نام کا سورہ، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ہے؟ سورہ کہف۔ زور سے بولو۔ کہف کا مطلب کیا ہے معلوم؟ غار۔ کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار، پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار، زمین کے اندر بنی ہوئی غار کو کہف کہتے ہیں۔
ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، اے اللہ تیرا یہ کلام غیر لوگ بھی پڑھتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے سورے کا نام ہی کہف ہے، جب وہ ٹرانسلیشن کریں گے غار والی سورت، ٹینشن میں آ جائیں گے. ارے بھئی خدا کا کلام غار کے نام سے نازل ہو رہا ہے. ایک بڑی سورت، اتنی بڑی اور اتنی جامع سورت ہے، جمعے کے دن اگر کوئی شخص وہ سورت کو پڑھ لے تو کسی ہلاک کرنے والی بیماری میں مبتلا ہو کے نہیں مریں گا. سبحان اللہ. انسانوں کو لمبی عمر دینے والی، بیماریوں سے بچانے والی سورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اور آپ غور کرو، وہ سورت کا نام سورہ کہف ہے. کہف کا معنی ہے غار. ہم نے پوچھا اے اللہ یہ غار نام سے کیا ہے، یہ غار کیوں تو نے نام رکھا قرآن کا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، بندے صرف کہف کو دیکھ کر کیوں پریشان ہوتا، سورت کا مطالعہ کر تو تجھے اس غار کی شان معلوم ہوگی، جس کی طرف مجھے اس غار سے محبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس غار سے میں پیار کرنے لگا ہوں، اس غار کے نام سے سورت اتار رہا ہوں. تو ہم نے جب اس قرآن کی اس سورت کا مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ سورہ کہف، وہ غار کے نام کی سورت اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے خدا کو وہ غار پسند آ گئی کیونکہ اس غار میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے. کتنے سال تک؟ زور سے بولے. 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے. 309 سال تک. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے نبی 309 سال وہ غار میں آرام کرے. کیا کرے بولو؟ آرام کرے. زندہ تھے، انتقال کے بعد نہیں، انتقال سے پہلے زندہ تھے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو میٹھی میٹھی نیند عطا فرما دیا. سو گئے تو 309 سال کے بعد اٹھے. حکومتیں بدل گئی، بادشاہ بدل گئے ادھر زمین کے اوپر، ان لوگ غار کے اندر مست سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں. 309 سال سوئے. اللہ کو ولیوں کے آرام کرنے کی وجہ سے وہ غار اتنی پسند آئی، اللہ نے اس غار کے نام کے ساتھ قرآن میں سورت نازل فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک لطیف نکتہ سن لیجئے. وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، اور یہ جو ہیں میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں. واہ واہ. سبحان. ارے ذرا سوچو، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مزاروں کو کیوں چومتے ہو، مزاروں پہ حاضری کیوں دیتے ہو؟ تو دادانو سنو، ہم مزاروں کو اس لیے چومتے ہیں، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ جس غار میں صرف 309 سال ولی وہ بھی بنی اسرائیل کے بیٹھ جائے، وہ غار خدا کو پسند آ جائے، تو اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 1000 سال سے غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 800 سال سے سرکار غریب نواز سبحان اللہ. آرام فرما سبحان رہے ہیں. اللہ. اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 700 سال سے حضرت فیض الملک آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہاں تو وہ آرام کر کے چلے گئے، اصحاب کہف وہ غار سے نکل کے چلے گئے. یہاں غوث پاک نکلنے تیار نہیں ہے، یہاں غریب نواز مزار چھوڑنے تیار نہیں ہے، یہاں فیاض الملک صاحب قبلہ وہ مزار کو اپنا مسکن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور سبحان. جس مزار میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، سوچو وہ مزار اللہ کو کتنی پسند آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ چومتے، عبادت سمجھ کے نہیں چومتے، محبت میں چومتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبادت سمجھ کے نہیں، لوگوں میں چوما، ہاں چوما، کئی کو چوما. ابے حول ہے، کوئی بھی چومنے سے پہلے سوچتا کیا کئی کو چوم رہا، بلکہ تجربہ نہیں ہے تیرے کو. تیرے سامنے تیرا بچہ رکھا تو سوچ کے چومتا، اچھا دکھا لیا چومتا. کوئی بھی باپ کو آپ پوچھیں بچے کو چوما، ہاں بچے کیا سوچ کے چوما، انہیں بولیں گا پاگل ہوگا کیا بے،
یہ میری اپنی اولاد ہے، اس کو چومنے کے لیے مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے مجھے محبت ہے، واہ واہ واہ، یہ محبت میں چوم رہا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو چومتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے حجر اسود کو چوما کیونکہ مصطفیٰ کو حجر اسود سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو چوما کیونکہ فاطمہ سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے مولا حسن کو چوما کیونکہ حسن سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے حسین کو چوما کیونکہ حسین سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے علی کو چوما کیونکہ علی سے محبت تھی۔ ہم نے بھی مزاروں میں آرام کرنے والے خدا کے ولیوں کو چوما کیونکہ ہمیں ولیوں سے محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، چومنے میں شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ ہولے ایسا بولے تو کوئی مسلمان بچیں گا ہی نہیں دنیا کے اندر، سب چوم لیتے پھر رہے ہیں۔ کئی لوگاں تو اپنی کار کو چومتے، ارے میں پوچھا یہ کیسی دیوانگی ہے؟ ارے ہولے کار کو چوم رہا، بولے نقشبندی صاحب بڑی محنتوں کے بعد خریدا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ واہ واہ، لوگاں تو آئٹموں کو چیزوں کو چوم رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو چومنے میں اس میں شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ لوگاں قرآن کو چومتے ہیں کیونکہ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، حدیث کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں کیونکہ لوگوں کو حدیث کی کتاب سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا کو ابھی ہم ہوٹل سے نکلے، ایک صاحب گاڑی رستے میں رکا دیے، ارے میں پوچھا ڈرائیور کو یہاں کہیں کو اندھیرے میں، بہت دور سے آئے حضرت، اللہ دور سے آیا اندھیرے میں نے کریں گا کیا؟ گلاس اتارے ہاتھ میں، او چومنے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چومنا شرک نہیں ہے۔ جاہلوں کی باتیں ہیں، بیوقوف بنا کے رکھیں، حولا بنا کے رکھیں مسلمانوں کو۔ اور آپ لوگ اب اتنے بھولے مسلمان، جس کی داڑھی اچھی دکھی، جس کی ٹوپی اچھی دکھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمارے بیچارے بھولے مسلمان انگلش میں تقریر سنتے بازو والے مولانا کی، اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کئی ہمارے بیوقوف مولانا لوگ جو ہے کئی لوگوں کے باتیں سنتے ہیں، ارے یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ قرآن میں نہیں کہا، حدیث میں نہیں کہا۔ حلق میں سے آوازہ نکالنے سے دین نہیں ہوتا میرے بھائی، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ہماری فطرتوں کے ساتھ بنایا گیا دین ہے، نہیں ہماری فطرتوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ ہماری فطرتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام ہے ہماری فطرت ہے۔ چومنا یہ انسان کی فطرت میں، کوئی آدمی بھی چومنے کے لیے قرآن حدیث کو دلیل بنا کے نہیں چومتا، اس کی فطرت دیکھتے چوم کے چھوڑ دیتا۔ تو اسی لیے پیارے دوستو، یہ جو دین بنا ہے، ذرا آپ مسئلے کو سنو۔ سورہ کہف، غار سے اللہ کو محبت ہو گئی کیونکہ اس میں 309 سال تک اس کے محبوب ولی، اس کے پیارے نیک بندے آرام کر رہے تھے۔ اب آگے دیکھیے گا، اب یہ تو غار ہو گئی، غار سے محبت، سبحان اللہ، غار سے محبت۔ اب حد دیکھیے، اس غار کے اوپر ولی اندر آرام کر رہے ہیں، ولی اندر آرام کر رہے ہیں، غار کے باہر ان ولیوں سے محبت کرنے والا ایک کتا واہ واہ، وہ آرام کر رہا ہے۔ کیا بات، ولیوں سے محبت کرنے والا کتا وہ غار کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب رب کی شان دیکھو، رب اپنے محبوبوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ محبوب غار کے اندر ہیں، وہ محبوبوں سے محبت کرنے والا ایک کتا غار کے باہر ہے، تو اس کے بیٹھنے کا انداز اللہ اللہ ہو کر قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سبحان اللہ، کتے کے بیٹھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اچھا کتا تو وہاں بیٹھا تھا، کہاں؟ اصحاب کہف کی غار کے پاس۔ ان ولیوں نے جو غار میں آرام کیا، ان کی غار کے پاس کتا بیٹھا۔ مگر اب دیکھو، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے امام صاحب پڑھ رہے،
كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ارے میں بولا امام صاحب یہ کیا کر رہے تم؟ کعبے کے سامنے ٹھہر کے کتوں کا ذکر؟ وہ تو کتا وہاں بیٹھا تھا، تم یہاں کہیں کو ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام ہے بھائی، پڑھنا پڑے گا اللہ کے کلام کو. کوئی آیت کو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ایک جملہ چھوڑ دو، ایک آیت چھوڑ دو، ایک ٹکڑا چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ، نہیں ہے. اگر وہ کتوں کا ذکر کیا ہے تو یہاں ٹھہر کے ہمیں بھی اس کتے کا ذکر کرنا پڑے گا. تو میں سوچنے لگا اے اللہ تیری کیا شان ہے جو تیرے غوث کا ذکر، غریب نواز کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کو اپنے گھر میں بلا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ولیوں کے دربار پر بیٹھنے والے کتوں کا ذکر کروا دے. کتوں کا ذکر کروا رہا ہے. کر کے کروا کے مولا بتا رہا ہے ظالموں، جب کعبے کے سامنے ٹھہر کے نماز کی حالت میں ولیوں کے در پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر کر سکتے تو نماز کے باہر غوث اعظم کا ذکر کہیں کو نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک مسئلہ سن جو، بڑی پیاری بات. دیکھو ایک بار درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. ایک مسئلہ سن لو، بڑی پیاری بات. ہم لوگ غوث اعظم کا ذکر نماز میں کرتے؟ واہ سبحان اللہ. نماز میں ہم غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر نماز میں نہیں کرتے. ان کا نام لے کر خاص طور پہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. مگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیا کر رہا؟ ان کو اللہ تعالی قرآن کے ذریعے سے نماز میں، حالت جماعت میں، کعبے کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑا کر کے ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے، ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے. اور ہم کو یہ بول رہے غوث کا ذکر کرتے ہو، مشرک ہو. میں بولا اگر میں مشرک ہوں تو ڈبل مشرک ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے بیٹا میں تو خالی غوث اعظم کا ذکر کرتا ہوں، تو ولیوں کے کتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو. اللہ اللہ ہو کر کے اچھا ایک بار ذکر ہے کلبہم، ایک بار نہیں ہے. سورہ کہف پڑھ کے دیکھو 4 بار وہ کتے کا ذکر ہے. کلبہم 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 کلبہم، سورت میں 4 بار آیا. اللہ تعالیٰ 4 بار ذکر کرا رہا. اچھا ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے. کلب کہتے ہیں کتا، ہم ہے ان کا کتا. کس کا؟ ولیوں کا. واہ 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 واہ. ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا. اللہ ولیوں کا کہیں نہیں، کتے کو سرنڈر کر کے اپنی جماعت کا بنا لیں گا. اس لیے جہاں جہاں کلب لایا تو وہاں ہم کی ضمیر بھی لایا. بولے تیرے باپ کا کتا نہیں ہے، میرے ولیوں کا کتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، میرے ولیوں کا کتا. اللہ کہہ رہا ہے ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا. اور انہیں ولیوں کا کتا بولا تو ثواب مل رہا. ابے دیوانے سن، ان کے کتوں کا ذکر کرے تو ثواب ملتا، ان کا عرس کرے تو صرف ثواب نہیں بلکہ جتنے آتے ہیں مولا سب کو بخشش عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار اتنا کنجوسی سے نعرے لگا رہے یار، دم بھی لینے نہیں دے رہے تم لوگ میرے کو. ارے اچھا لگا یار سنیوں کی مجلس. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ ہمارے لوگوں کا دل بڑا کرے، آمین بڑے بڑے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کنجوسی سے اللہ بچا لے. آمین.
اچھا یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. مسئلوں کو سمجھے دوستو، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. ایک جو ہے کتے کی دم کی طرح ٹیڑے ہو کے چلنے کا نام دین نہیں ہے. دین سمجھداری کا نام ہے. سمجھو دین کو. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے دین کیا چیز ہے، دین کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے. بھائی اگر مثال کے طور پہ ولیوں کا ذکر کرنا شرک ہے، ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں جانا شرک ہے، ولیوں کے ساتھ جو ہے اچھے ادب والے القابات کا استعمال کرنا شرک ہے، تو پھر آپ نعوذ باللہ من ذالک جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ولیوں کا ذکر بڑی شان سے کر رہا ہے. حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا ذکر خدا ہو کے قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہا، جنات سے کمپیر کر کے کر رہا. واہ. جن سے کمپیر کر رہا ہے، بولے جنات کی قوت کا یہ عالم ہے، میرے ولی کی قوت کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ ہو کے قرآن پاک کے اندر ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے. آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے. پھر خدا سے پوچھو بھائی، جب تو خدا ہے، تو تعریف کا حقدار ہے، تو پھر خدا ہو کر تو نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کبھی سوال تو کرو، کبھی پوچھو اپنے پروردگار سے. وسیلے کی تعلیم ہمیں دینا ہمارے بابا نے نہیں دیا، ہمارے دادا نے نہیں دیا. وسیلے کی تعلیم ہمیں رب کریم نے قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا ہمیں مرشدوں نے نہیں سکھایا، ہمیں غریب نواز غوث اعظم نے نہیں سکھایا، ہمیں امام اعظم امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام نسائی نے نہیں سکھایا. ولیوں کو وسیلہ بنانا یہ ولیوں کے پیدا کرنے والے رب نے سکھایا ہے، سبحان اللہ. خدا نے سکھایا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں بتایا ہے. میرے پیارے بھائیوں، کہاں کا دین لا کے پیش کر رہے ہو؟ ظالموں، ولیوں سے نفرت کرنا، ولیوں سے اختلاف کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو خدا کی قسم دین کے ساتھ غداری ہے، دین کے ساتھ بغاوت ہے، بے شک. دین کے ساتھ شرارت ہے. اسلام کے نام پر یہ اپنی ظالمانہ منحوس فطرتوں، منحوس عقیدوں کو اسلام پہ ٹھوپنے کی ملزم سازش ہے. یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا جس میں ولیوں سے غداری سکھائی جائے. یہاں تو ولیوں کا ادب ہے، ورنہ ہندوستانیوں کو کلمہ کیا نصیب ہوتا؟ اے ہندوستانیوں، تم کلمہ پڑھ بیٹھے ہو. 1-2 سال سے نہیں، 700-800 سال سے تو ہماری نسلوں میں، ہمارے آبا و اجداد میں دین پھیلا ہوا ہے. کان کھول کے سن لو ہندوستانیوں، ہم نے کسی پیغمبر سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی نبی سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. ہندوستان کا مسلمان کسی صحابی یا کسی فرد اہل بیت سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. ہندوستان میں جو کچھ بھی دین ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، ایشیا میں، سری لنکا میں جو کچھ بھی دین ہے، کان کھول کے سن لو، یہ دین کسی پیغمبر یا صحابی کے ذریعے سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ یہ اجمیر والے خواجہ سرکار معین الدین چشتی سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یہ جو آج اسلام ہم میں نظر آ رہا ہے، یہ مدینے میں نکلا ہوا اسلام، مکے میں نکلا ہوا اسلام، مدینے سے پھیلا ہوا اسلام، ہمیں ہندوستانیوں کو جس نے لا کر پہنا دیا، عطا کر دیا، اس عطائے رسول کا نام ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں تو اسلام بھی ولیوں کے در سے ملا ہے. بے شک، بے شک. ہم نے تو قرآن حدیث کو ان کی صحبتوں سے سمجھا ہے. ہم نے فرائض و واجبات و نوافل کو خدا کی قسم کسی مولوی ملا نے ہمیں نہیں سمجھایا، ہمیں تو دین بھی اللہ کے ولیوں نے سمجھا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم 800 سال سے دین سمجھ رہے ہیں، 800 سال سے ہمارے پاس
قرآن کا فہم احادیث کی تشریحات ہے. 800 سال سے ہندوستان کا مسلمان فقہ پر عمل کر رہا ہے. ہمیں یہ دین ان ولیوں نے عطا کیا. بے شک بے شک. ان کے دروں سے ہمیں یہ نعمتیں نصیب بے ہوئی. شک حق. تم جن سے دین لو، جن سے قرآن لو، جن سے حدیث لو، اسی حدیث قرآن کے نام پہ چندہ بھی کرو. سعودی سے ریال لاؤ، امریکہ سے ڈالر لاؤ، اسرائیل سے مدد لاؤ، پھر بولو ولی کو ہم نہیں مانتے. ابے حولہ ہو گیا کیا؟ اگر نہیں مانتا تو پھر قرآن تیرے کو نصیب ہوئی کیسا؟ واہ. اگر نہیں مانتا تو تیرے کو حدیث ملی کیسا؟ اگر نہیں مانتا تو تیرے باپ دادا کو نبی کا پتہ ملا کیسا؟ اگر نہیں مانتا تو ایک خدا کی وحدانیت کی تعلیم تجھ کو نصیب ہوئی کیسا؟ واہ. یہ سب تو ہمارے بزرگوں کا، ولیوں کا صدقہ ہے. ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا. بے شک. سبحان اللہ. دین عطا فرمایا. میرے بھائیوں، ان ولیوں سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے. ان ولیوں سے ہم غداری نہیں کر سکتے. بولیے نہیں کر سکتے. ولیوں سے محبت، ولیوں سے عقیدت، ولیوں سے پیار، ولیوں سے تعلق. اب ایک بہت بڑی بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ ذرا سوچئے، اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہوا. بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے وہ آئے، ایک غار میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ اس غار کے اوپر پتھر کو رکھ دیا، پتھر سرکا، اور آ کے غار کو ڈھانپ دیا. اور اللہ تعالیٰ 309 سال تک سورج کو حکم دیا، سورج کو، کہ میرے ولیوں کے غار پر سے نہیں گزرنا، بازو سے ہٹ کے گزر. واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. سورج اپنی روش کو بدل کے ایسے ہو کے چلتا تھا. یہ جو رستہ تھا یوں جاتا تھا، کیونکہ اگر سورج کی روشنی غار پہ گرتی تو نیند سے وہ بیدار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ 309 سال تک سورج کی روشنی کو غار کی طرف آنے نہیں دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدرت کو بدل دیا. اب ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ایسے تو ہزاروں واقعات، کروڑوں واقعات دنیا میں ہوئے. حضرت آدم کے زمانے سے لے کے اب تک کروڑوں واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ 100 واقعات کو چھوڑ کے اصحاب کہف کا واقعہ کئی کو بیان کرا. سبحان اللہ. سبحان. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بھائی سمجھو نا بھائی، تم جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ چاند میں ایسا ہے، وہ سورج میں ویسا ہے، وہ ستاروں میں ویسا ہے، وہ پیٹ میں بچہ ایسا ہے، بیگم ایسی، اماں ایسی، ابے سب کو سمجھ رہا ہو لے، یہ کہیں کو نہیں سمجھتا. بھائی جب اللہ تعالیٰ کروڑوں واقعات ہوئے دنیا کے اندر، کروڑوں واقعات، ان کروڑوں واقعات میں یہ واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کیا تاکہ میں اپنے ولیوں کی شان قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ بندو، صرف وحدانیت کا نام اسلام نہیں ہے.